السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی حکیمیہ محمد افضل الحجاز دعا خانہ کی طرف سے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کا ہر ایک عضو بہت ہی قیمتی بنایا ہوا ہے، جو اس دنیا میں نہ اس کی قیمت کو دے سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے۔ یہ اتنے اہم عضو میرے رب نے بنائے ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں۔ ان جیسے عضو کوئی بھی نہیں بنا سکتا، سائنس چاہے جتنی مرضی ترقی کر جائے۔ تو میں کچھ دن پہلے آپ کے دماغ کے بارے میں آگاہی دے چکا ہوں کہ ہمارے دماغ کا انسانی باڈی کے اندر کتنا اہم رول ہے۔ آج میں آپ کو جگر کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جگر کا انسانی باڈی کے اندر کیا رول ہے اور جگر کیا ہوتا ہے، جگر کس سے بنتا ہے، کن چیزوں کا مرکب ہے یہ جگر۔ جگر ایک چیز نہیں ہے، یہ حرارت کا منبع ہے۔ اس کے اندر ہیٹ کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ری ہوا یعنی خشکی بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سردی یعنی صداع بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ساتھ ملتی ہیں تو حرارت نے اپنے وجود کو کھڑا کیا ہے۔ تو یہ ہمارا جگر جو ہے یہ خون صاف کرنے کی ایک بہت بڑی مشین ہے۔ جب اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ اعتدال پہ رہتے ہیں تو انسان اپنی زندگی بہترین احسن طریقے سے گزارتا ہے۔ اور جب اس کے اندر ان چار عضو میں، ان چار تحریکوں میں جب کمی بیشی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا جگر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اکثر جو ہے لیبارٹری سے ٹیسٹ کی جاتے ہیں کہ بلیروبین کیا ہوتی ہے۔ بلیروبین جگر سے نکلنے والی رطوبت کو کہتے ہیں۔ یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے خون میں یہ رطوبت بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آنکھوں اور جلد کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہونے سے پھر اس کو یرقان پیلیا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ رطوبت اندر بڑھ جائے لیکن رک جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارا جگر پتھراؤ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس کو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا یرقان پیلیا، اس کو ہیپاٹائٹس بی بھی کہتے ہیں، اس میں آ کر ہمارا جگر جو ہے وہ پھیل بھی سکتا ہے اور پھیل جاتا بھی ہے۔ اور جب یہ رک جاتا ہے تو پتھراؤ کی شکل اختیار کر دیتا ہے، تو اس کو یرقان احمر یا ہیپاٹائٹس اے کہا جائے گا۔ جب یہی رطوبت جو ہے اس کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور اتنا شدت سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہی مادہ جو ہے یہ ایک زہر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو جگر بڑھنے کی بجائے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو یرقان اصفر کہا جاتا ہے۔ جب جگر جو ہے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو لیور سیروسس کہا جاتا ہے، تو اس ٹائم آ کر ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کالا یرقان ہو جاتا ہے۔
تو یہ 4 قسم کے امراض ہیں پوری دنیا کے اندر. ہر بیماری جو ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے. ان کی ٹریٹمنٹ تب ہوتی ہے جب ان کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے گا، ان کی تشخیص کی جائے گی کہ آخر یہ ارکان کون سا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے چھوٹی معمولی سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو کچھ لوگ تو استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہوتا. اصل وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کے اندر کمی بیشی ہو گئی ہے، اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزاج کی تبدیلی ہوتی ہے. ہر انسان کا ایک جیسا مزاج نہیں ہوتا. جیسا کہ انسانی باڈی کے بلڈ کے 8 گروپ ہیں، اے پازیٹیو، اے نیگیٹو، اے بی پازیٹیو، اے بی نیگیٹو، بی پازیٹیو، بی نیگیٹو، اور اسی طرح او پازیٹیو، او نیگیٹو. تو کسی بھی گروپ کو ایک دوسرے کو اس طرح خون نہیں لگ سکتا. گروپ کے حساب سے ہی اس کو بلڈ ٹرانزیکشن کہیں گے. کہ جیسے کسی کا لیور خراب ہو جاتا ہے تو بلڈ ٹرانسفیوژن کرواتے رہتے ہیں لوگ، اسی طرح کوئی بھی بندہ ہے، ایک بندے کو اگر سونڈ کھانے سے، زنجبیل جسے کہتے ہیں، عام سی بات ہے، یہ سونڈ کھانے سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی اسی سے فائدہ ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا بلڈ گروپ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے سارے انسان کیا پیدا کیے ہیں، ہر کسی کی شکل کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی، چینجنگ ضرور ہوگی. اتنا جہان اللہ نے بنایا ہے تو کیا کسی کی ایک شکل ملتی ہے آپس میں؟ نہیں، ضرور ان میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں فرق ضرور ہوگا. تو یہ اللہ کی کارخانے بنانے والا جانتا ہے. وہ بڑی ہی کارگر ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان کو کیسے سٹیبل رکھنا ہے. اسی طرح ہر دوائی جو ہے ہر مزاج پر فٹ نہیں آتی. تو جب فٹ نہیں آتی تو اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ الحجاز دعا خانے میں تشریف لائیں، اپنی رپورٹس کے ہمراہ تشریف لائیں، آ کر اپنا چیک اپ کروائیں، اپنا بلڈ گروپ بھی چیک کروا کے ساتھ لائیں. تو آپ کی نبض مزاج کے مطابق آپ کی تشخیص کی جائے گی، اس کے مطابق آپ کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی، پھر آپ کا پرفیکٹ علاج ہوگا. کوئی بھی میرے اللہ نے ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی شفا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نا کل دائن دوان و دواء الذنوب الاستغفار. میں نے دنیا کے اندر جتنے امراض پیدا کیے ہیں ان کی شفا اتاری ہے. انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی شفا کیا ہے؟ استغفار کرے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتنی بڑی اور اتنی قیمتی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، پیروں تلے رونتے پھرتے ہیں، لیکن میرے رب نے ان کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بتایا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کروائیں، یہ ہربل میڈیسن استعمال کریں. تو ہم ہربل میں ہر مرض کا اللہ کے فضل و کرم سے علاج کرتے ہیں. آئیں اپنی رپورٹس کے ہمراہ اپنی تشخیص کرائیں، اور تشخیص کیے بغیر کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں کہ فلاں نے اتنی گولیاں لے لیں 6 مہینے کی، میں بھی وہی گولیاں لے کے کھاؤں گا ٹھیک ہو جائے گا، یا فلاں نے اتنے انجیکشن لوا لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا میں بھی ٹھیک ہوں گا. ایسا نہیں ہوتا.
بہترین تشخیص کروائیں اور بہترین ٹریٹمنٹ لیں۔ تو الحجاز دعا خانہ کی طرف سے آپ کو دعوت ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مریض اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، جو میرے بہن بھائی بزرگ اللہ کے سامنے جھکنے سے نہ غفلت کر رہے ہیں، نمازوں کی غفلت کر رہے ہیں، وہ لازمی نمازیں ادا کریں۔ بھائیو، یہ دنیا بڑی مختصر سی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ کوئی پکا گھر نہیں ہے، یہ عارضی سی دنیا ہے، عارضی سا ٹھکانہ ہے۔ اتنا جی نہ لگاؤ ادھر، اس رب کا شکر ادا کرو جس خالق نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تجھے کوئی اور چیز بنا دیتا تو پھر کیا کرتے؟ کتے کو کتا بنا دیا ہے، گدھے کو گدھا بنا دیا گدھا، تو کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو انسانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ایک انسان بنا دیا ہے، اور اللہ نے انسان بنا کر تجھے یہی فرمایا کہ میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ تو اس رب کے خلیفہ ہونے کا ثبوت دے، ایسا کردار ادا کرے جو آپ کے خالق مالک کو پسند آ جائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔